شہزادی کی آخری خواہش۔ سورج ڈوبنے کا وقت تھا اور شام کی سرخیاں آسمان پر پھیلی ہوئی تھیں۔ نور محل کے بالائی کمروں میں سے ایک میں شہزادی لیلا کھڑکی کے پاس کھڑی دور نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سکون تھا، ایسا سکون جو صرف وہی جان سکتے ہیں جنہیں معلوم ہو کہ ان کی زندگی کے چند ہی دن باقی ہیں۔ لیلا صرف 18 برس کی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ اس کی زندگی کا سفر جلد ہی تمام ہونے والا ہے۔ طبیبوں نے تشخیص لگائی کہ اسے ایک ایسا مرض لاحق ہے جس کا کوئی علاج نہیں، لیکن لیلا کے چہرے پر کوئی مایوسی نہ تھی، بلکہ ایک عزم تھا، اپنی آخری خواہش پوری کرنے کا عزم۔ شاہی دربار میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ راجہ سہیل اور رانی ثنا اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر بے چین تھے۔ دنیا بھر کے حکیم اور جادوگر بلائے جا چکے تھے، لیکن کوئی بھی شہزادی کے مرض کا علاج نہ کر سکا تھا۔ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، رانی ثنا نے آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے اپنی ساری ریاست دے سکتا ہوں، راجہ سہیل نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ اسی دوران لیلا نے اپنے والدین کو اپنے پاس بلایا۔ ابا جان، اماں جان، اس نے کمزور سی آواز میں کہا، میری ایک آخری خواہش ہے، جو چاہو مانگ لو بیٹا، راجہ نے فوراً کہا۔ میں چاہتی ہوں کہ میری آخری دنوں میں عام لوگوں کی طرح زندگی گزار سکوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میں بازار جا سکوں، کھیتوں میں کام کر سکوں، غریبوں کے ساتھ بیٹھ سکوں۔ یہ سن کر راجہ اور رانی حیران رہ گئے۔ لیکن بیٹا، تم بیمار ہو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، رانی نے کہا۔ یہی میری آخری خواہش ہے، لیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راجہ سہیل نے فوراً حامی بھر لی۔ اگلے دن لیلا نے شاہی لباس اتار کر ایک سادہ سا کپڑا پہنا اور محل سے نکل کھڑی ہوئی۔ اس کے ساتھ صرف اس کی وفادار خادمہ فاطمہ تھی۔ پہلا پڑاؤ بازار تھا۔ لیلا نے کبھی بازار کا رخ نہیں دیکھا تھا۔ وہاں کی رونق، خرید و فروخت اور لوگوں کی آوازیں اس کے لیے نئی تھیں۔ اس نے ایک بوڑھی عورت کو سستے داموں اپنا سامان بیچتے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ لیلا نے فاطمہ سے کہا، ہم اس کا سارا سامان خرید لیں گے، لیکن شہزادی، ہمیں اس سامان کی کیا ضرورت ہے؟ فاطمہ نے پوچھا۔ ضرورت نہیں ہے، لیکن اس بوڑھی عورت کو اس کے سامان کی صحیح قیمت ملنی چاہیے، لیلا نے جواب دیا۔ یہ لیلا کی پہلی عام سرگرمی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ دوسروں کی مدد کرنے میں ایک عجیب سی خوشی ہے۔ اگلے چند دنوں میں لیلا نے کھیتوں میں کام کیا، پانی کے کنویں سے پانی بھرا اور غریبوں کے گھروں میں جا کر ان کی مدد کی۔ ہر کام کے ساتھ وہ زیادہ توانا محسوس کرتی، حالانکہ طبیعت زیادہ بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ ایک غریب گاؤں میں پہنچی جہاں ایک نوجوان عامر اپنے بیمار والد کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ عامر غریب تھا، لیکن اس کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ گاؤں کے تمام بزرگوں اور بیماروں کی مدد کرتا تھا۔ لیلا نے عامر کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل سی مچی۔ عامر نے شہزادی کو پہچانا نہیں تھا۔ اسے لگا یہ کوئی عام سی مسافر لڑکی ہے۔ آپ یہاں کیسے؟ عامر نے پوچھا۔ میں سفر کر رہی ہوں، لیلا نے جواب دیا۔ عامر نے لیلا کو اپنے گھر میں پناہ دی۔ وہ دن گزرتے گئے اور لیلا عامر کے گھر میں رہنے لگی۔ اس نے عامر کے ساتھ مل کر کام کیا، بیماروں کی دیکھ بھال کی اور بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ لیلا نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں پہلی بار اسے سکون ملا ہے۔ وہ عامر کی ہمدردی، ایمانداری اور دوسروں کی مدد کرنے کے جذبے سے بہت متاثر ہوئی۔ ایک شام جب وہ دونوں دریا کے کنارے بیٹھے تھے، عامر نے کہا، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے جیسے تم کسی اور دنیا سے آئی ہو، تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی ہے۔ لیلا نے مسکرا کر جواب دیا، شاید میں واقعی کسی اور دنیا سے آئی ہوں۔ اسی دوران محل میں راجہ سہیل بے چین تھے۔ انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے تاکہ شہزادی کو ڈھونڈے اور واپس لائیں۔ جب جاسوسوں نے لیلا کو ڈھونڈ لیا تو وہ عامر کے گھر تھی اور وہ اسے فوراً واپس لے جانا چاہتے تھے، لیکن لیلا نے انکار کر دیا۔ میں ابھی واپس نہیں آ سکتی، اس نے کہا، میری ایک اور خواہش پوری ہونا باقی ہے۔
لیلا کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے کاموں میں مصروف رہتی۔ ایک دن اس نے عامر سے کہا، تمہیں معلوم ہے میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار سچی خوشی محسوس کی ہے۔ عامر نے پوچھا، تمہاری خواہش کیا ہے؟ میری خواہش ہے میں دوسروں کی زندگی میں خوشیاں لا سکوں، لیلا نے جواب دیا۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جب لیلا کی طبیعت انتہائی خراب ہو گئی۔ اسے محل واپس لے جایا گیا۔ عامر کو معلوم ہوا کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ رہ رہا تھا وہ دراصل شہزادی لیلا تھی۔ لیلا کے آخری لمحات میں وہ محل پہنچا۔ شہزادی نے اسے دیکھا تو مسکرا دی۔ تم آ گئے، اس نے کمزور سی آواز میں کہا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، عامر نے کہا۔ لیلا نے اپنے والدین سے کہا، میری آخری خواہش ہے کہ میری جگہ عامر کو ریاست کی ذمہ داری سونپی جائے، وہ میرے بعد بھی غریبوں کی مدد جاری رکھے گا۔ راجہ سہیل نے اپنی بیٹی کی آخری خواہش مان لی۔ لیلا کے انتقال کے بعد عامر کو ریاست کا وارث بنا دیا گیا۔ عامر نے لیلا کی یاد میں ایک ہاسپٹل بنایا جہاں غریبوں کا مفت علاج ہوتا تھا۔ اس نے لیلا کے خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا۔ آج بھی جب کوئی اس ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہاں ایک تختی نظر آتی ہے جس پر لکھا ہے، شہزادی لیلا کی آخری خواہش تھی کہ ہر آنکھ میں خوشی ہو، ہر دل میں سکون ہو۔ کہانی کا یہ اختتام نہیں، لیکن ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسی ریاست کا آغاز جہاں ہمدردی اور خدمت سب سے بڑا مقام رکھتی تھی۔